میں نے کہا نا ان کو، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں نے کہا تم سے ہی گستاخیاں ہوتی ہیں بدبختو، بعد جو معافیاں مانگتے پھرتے ہو۔ ہم تو نام لیتے ہوئے 70 مرتبہ سوچتے ہیں کہ کائنات میں جتنے القاب ہیں حضور کے قدموں پہ لگا دیں۔ تم ان کو امی کہہ رہے ہو کہ ان پڑھ سے، دال بھی لکھنی نہیں آتی، پھٹے منہ۔ وہ حضور کے بارے میں نے پڑھا، آپ جب کوئی دال کو رے کی طرح لکھتا تو حضور فرماتے اس کو ذرا نا ایسے تھوڑا کرو۔ تو یار پینسل اگر آپ کے ہاتھ میں دیکھ لی جاتی نا تو سارا کچھ ہی مشکوک ہو جاتا۔ وہ آگے نہیں مانتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ دار ارقم میں بیٹھ کے قرآن لکھتے ہیں۔ دار ارقم ایک صحابی کا گھر تھا نا، دار بولتے ہیں گھر کو، ارقم ان کا نام تھا، پہاڑی پہ یہ گھر تھا۔ 40ویں مسلمان حضرت عمر بن خطاب اس دار میں ہی ہوئے۔ اللہ پاک نے پینسل آپ کے قریب نہیں آنے دی، لکھتا کسی نے دیکھا نہیں، لکھنا پڑھنا سب کچھ جانتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب عرش پہ قلم چلتا تھا میں سب سنتا تھا۔ میں نے کہا تم لوگوں سے گستاخیاں ہوتی ہیں، تم لوگ بے باک ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں حضور ہیں کیا۔ وہ صحابی تو گھر سے آنا ہی چھوڑ گئے جس دن یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ جس کی آواز اونچی ہوئی ایمان بھی سلب کر دوں گا، خبر بھی نہیں ہونے دی۔ وہ ایک صحابی تھے، وہ حضور نے مقرر کیے ہوئے تھے نا، کس پر جو دور سے وفد آتے تھے نا وہ ان کو تبلیغ کرتے تھے، حضور کے میسنجر تھے وہ۔ انہوں نے گھر جا کے باجی دروازہ بند کر لیا۔ حضور نے کہا کدھر ہیں وہ؟ فرمایا یا رسول اللہ اچھا پتہ کرتے ہیں۔ تو پتہ کرنے کے تو زاروں قطار رو رہے تھے۔ فرمایا لگا میری تو آواز ہی بڑی اونچی ہے، میں اگر حضور کی بارگاہ میں گفتگو کروں گا تو میں تو نہ آگے کا رہ گیا نہ پیچھے کا رہ گیا، میں نہ محفل چھوڑ سکتا ہوں حضور کی اور نہ یہ آواز ہولی کر سکتا ہوں۔ یہ تو اللہ نے سپیکر ہی بڑا لگایا ہوا ہے۔ حضور اتنا مسکرائے، فرمایا ان کو بلا کے لاؤ، یہ مبرہ ہے اس چیز۔ مونچھیں چھوٹی کرنے کا حکم آیا نا تو عمر بن خطاب مونچھیں چھوٹی چھوٹی کر کے آگے، حضور اتنا ہنسے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا عمر تم اس سے بری ہو، مجھے بڑی کرو۔ جب یہ شلوار کے اوپر کرنے کا حکم آیا تو ابو بکر صدیق نے اتنی زیادہ اونچی کی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا یار تم سے کوئی تکبر کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، نیچے کرو۔ وہ یہ چیزیں کیا بنا دی گئی ہیں؟ دیکھو تو صحیح یار، جانو ان لوگوں کو پڑھو تو صحیح، یہ چیزیں تھی کیا، کر کیا دیا گیا؟ ایڈی اونچی شلوار لے کر، اگر آپ کی طبیعت میں تکبر کا نام و نشان بھی نہیں ہے، میں تم کو پہلے منع کرتا تھا تصویر سے، پیچھے ہی بڑی رکھنا، آگے نہ آنا۔ بعد میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بڑا خوبصورت گھوڑا گھر میں، پکی حدیثیں ہیں جہاں سے مرضی بیٹھے ڈھونڈ لینا، ایک بہت خوبصورت گھوڑا اس کے پر سے، حضرت عائشہ پاک نے اس کو نا اپنے روم میں لگایا ہوا تھا گھوڑے کو پر والے، تو حضور مسکرائے، باہر سے سفر سے آئے نا، کہا عائشہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں رضی اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے، سلیمان گھوڑا تصویر نہیں ہے۔ تو یہ ابتدائی اسلام میں نا تھوڑا سا جو تھا، بعد میں اتنی آسانیاں حضور نے اتنے کرم فرما دیا جس کی حد ہی کوئی۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں، جب ہم حالی درس نظامی سے ہی ممبر پہ بیٹھیں گے تو پھر تو لوگ فنا ہو جائیں گے۔ ہمیں ناسخ و منسوخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ جدید علم اس ٹائم پی ایچ ڈی ہے، ہر عالم یار ممبر رسول اور مصلی رسول اتنا سستا ہے کہ وہاں تم جس کو مرضی چڑھا دیتے، بڑی سیٹوں میں بھی چڑھاؤ پھر لوگ۔ یہ ان پوسٹوں کے لیے سیٹیں مقرر ہیں، سی ایس ایس کی علیحدہ سیٹ ہے اور پی ایچ ڈی کی علیحدہ سیٹ، ایم فل کی علیحدہ سیٹ۔ یار یہ مصلی یہ کوئی مذاق ہے جس سے ساری امت کی تربیت کرنی ہے؟ پی ایچ ڈی سے نیچے عالم یا مولوی نہیں ہونا چاہیے، اس ڈاکٹر ہو وہ، اور اگر وہ صوفی ہو تو پھر اور بات ہے، اس کی اصلاح ہو چکی ہو، ورنہ ڈگریاں بھی فیسوں کی رسیدیں ہی ہیں۔ ایم بی اے کیا آپ نے اور آپ کے جسم سے وہ ظاہر نہیں ہوگا، نہ گفتگو سے پتہ لگتا، تو پھر وہ جو ڈگری ہے نا آپ کے پاس وہ فیس کی رسید ہے کہ جڑے پیسے دیتے نا ڈگری لینے لگے وہ گل چپائی ہوئی۔ تو اس لیے ایسے لوگ بھی ہمارے پاس ہیں جو واقعی پتہ لگتا ہے کہ امی جو ہے نا قیامت تک چلنا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے امیوں کی طرف بھیجا، اس آیت قرآن کی آیت کو نہیں دیکھتے، تو یار ان پڑھوں کی طرف ان پڑھ بھیجتے ہیں، میں نے اپنا رسول امیوں کی طرف بھیجا۔ تو پھر تو آپ دیکھو تو صحیح، وہاں پر امی کا ایک ہی مطلب ہے، امی حضور کی عظمت اور بلندی کی معراج ہے۔ یہ ایسی ہستی جس کا اللہ کے سوا کوئی استاد ہی نہیں ہے، اس کو امی بولتے ہیں۔ اب جب حضور کو امی کہا تو یہ مقصد تھا اللہ کا، جب عرب والوں کو امی کہا تو وہ واقعہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کہ یہ اور آگے چلے گئے، دال ہی نہیں پانی آنے،
کس نے وہ صحیح کیا پھر وہ جب کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ میں کہ ہم لکھا محمد رسول اللہ، فرمایا جی یہ رسول مان لیں تو جھگڑا ہی کس چیز کا، اے کٹو کو۔ آپ نے علی سے کہا کہ کاٹ دو، علی نے کہا مرشد میری بیٹی جرت ہے، مرشد ہی تھے نا ان کے، مرشد میری جرت ہے ٹی، تو نے فرمایا میں کاٹتا ہوں۔ پتہ نہ ہوتا تو کیسے کاٹتے؟ وہ خدا ان کو عقل دے یار۔ پھر میں کہتا ہوں تم سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، تمہارے دل ہی خراب ہیں، تمہیں عشق مصطفیٰ کا کوئی قطرہ ہی نہیں ملا کہ تم لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ تم کہتے ہو ایسے ہو گیا ایسے ہو۔ کہاں جب عشق ہو جائے تو پھر غلطی نہیں ہوتی۔